اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کے عنوان سے بشریت کی طرف روانہ کریں، اس سے پہلے ہم نے اس کو رشد عطا کی، اس کو رشید بنایا۔ رشید بنانے کے بعد ہم نے اس پہ ذمہ داری ڈال دی۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں خداوند عالم رشید ہونے کے ارکان کو ذکر فرما رہا ہے، جن میں سے 2 وجودی ہیں، اپنانا ہے، اور 3 سلبی ہیں، جن سے اعراض کرنا ہے۔ لہذا خداوند عالم فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ وہ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یعنی جن کے اندر یہ ارکان آ جائیں گے وہ رشید کہلائے گا۔ بس صدر آیت میں جو ارکان ذکر ہو رہے ہیں اور ذیل آیت میں جو تعلیل آ رہی ہے، علت بیان ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشید ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے اندر یہ ارکان موجود ہوں۔ اسی لیے سورہ مبارکہ انبیاء کے اندر خداوند عالم کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی، اور رشد عطا کرنے کے بعد ہم نے اس کو روانہ کیا بشریت کے اندر۔ خوب، یہاں سے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ پہلا حصہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، سب سے پہلی بات جب آتے ہیں وہاں پہ ان کا طرز تکلم کیسا ہے اور انداز تبلیغ کیسا ہے، اور اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد ایک عمومی تبلیغ پوری بشریت کے لیے، کہ وہاں پہ انداز گفتگو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پس یہاں سے اگر آپ کرنا چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کہ جیسے ہی غار سے آتے ہیں 13 سال کے ہوتے ہیں، 13 سال کے بعد سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے روبرو ہوتے ہیں، آزر اور اپنی قوم کے ساتھ، اور دوسرا مسئلہ ان کا پھر پوری نمرود کی جو قوم تھی ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، وہ بھی انشاءاللہ قرآن نے کوڈ کیا ہے۔ خود سب سے پہلے رشتہ داروں میں جب آتے ہیں، آزر کو دیکھتے ہیں اور اپنے جو قوم کے افراد ہیں، عشیرہ اور قبیلہ کے جو لوگ ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں فوراً کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے اس چچا سے اور اپنی قوم سے کہ جس کے اندر آئے ہیں اور رشتہ دار ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کزن ہوں گے، جو بھی چچا زاد ہیں یا خالہ زاد ہیں یا جتنے بھی رشتہ دار تھے، وہ ایک جگہ اکٹھے تھے اور والدہ کے ساتھ گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ انہی کا بیٹا ہے، اور والد تو چونکہ بچپنے میں دنیا سے جا چکے تھے، والدہ نے یہاں پہ آ کے ان کو تحفظ دیا، اور تحفظ دینے کے بعد ان کو اس قابل بنایا کہ وہ آئیں اور منادی توحید بن جائیں۔ البتہ یہاں پہ ضمناً ایک اشارہ کر دیں کہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی انشاءاللہ اسی ضمن میں، وہ یہ کہ ماں کا رول کیا ہے یہاں پہ۔ تاریخ کے اندر کچھ مائیں ایسی گزری ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتیں تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہوتا اور پیغام توحید آگے نہیں بڑھتا۔ وہ تاریخ کی گنی چنی شخصیات ہیں، مثلا ان میں سے پہلی خاتون یہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تیسری جناب مریم ہیں، چوتھی جناب خدیجہ کبریٰ ہیں، اور 5ویں شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان 5 خواتین کی سیرت اور شخصیت کو واقعاً پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ مائیں اگر اپنے وظائف پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو کس طرح سے معاشرے کو گل گلزار بنا سکتی ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے بھی جو رول ادا کیا وہ یہی تھا کہ ایک نبی کو پروان چڑھایا، اور اس نبی کو اس طرح سے پروان چڑھایا کہ اس کی فطرت کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا،
جس طرح سے خداوند عالم نے فطرت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ البتہ عرض کیا تھا کہ یہ فطرت پوری بشریت کو خداوند عالم نے علی سویہ دی ہے، برابر دی ہے سب کو یہ فطرت، لیکن یہ ہوتا ہے کہ والدین کبھی کبھی اس فطرت کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا کمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا یہ تھا کہ جس فطرت پہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق فرمایا، اس فطرت کے لیے ایسا زمینہ فراہم کیا کہ وہ فطرت فعلیت میں تبدیل ہو سکے۔ اور عرض کیا تھا کہ فطرت دو چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے، فطرت علم بنتی ہے انسان کے لیے، وہی نظریہ بنتا ہے، وہی عقیدہ بنتا ہے کہ جس عقیدے اور علم کے بلبوتے پہ وہ ابدی زندگی گزارے گا، اور عمل وہ ذریعہ بنتا ہے کہ جس عمل کے سائے میں یہ فطرت علم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کی آیات بھی اسی طرف ناظر ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، رشد عطا کیا۔ یہ رشد کیا تھا؟ عرض کیا تھا کہ یہ رشد یہ چیزیں ہیں، ہم نے اس کو رشد عطا کیا من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگاہ تھے، یعنی ہم نے مقام علم میں اس کو عالم بنایا ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت کو علم میں تبدیل ہونا ہے۔ فطرت کب علم میں تبدیل ہوتی ہے؟ جب عمل صالح کے ہمراہ ہو۔ بس عمل صالح سبب بنتا ہے کہ فطرت علم بنتی ہے، فطرت عقیدہ بنتی ہے، اور فطرت نظریہ بنتی ہے۔ یہ نظریہ کیسے بنتی ہے؟ فطرت کا عمل صالح کے سائے میں۔ عمل صالح جب ہوتا ہے تو فطرت علم بن جاتی ہے، اور جب تک عالم نہیں بنتا ہے انسان، وہ معاشرے کو سدھار نہیں سکتا ہے۔ بس پہلا قدم عالم بننا ہے عمل صالح کے سائے میں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں معاشرے کے اندر، خوب ظاہر سی بات ہے عالم بھی ہیں، فطرت عالم بن چکی ہے، اور فطرت جب عالم بن جاتی ہے عمل صالح کے سائے میں، اب اس فطرت کے کچھ لوازمات ہیں۔ وہ لوازمات کیا ہیں؟ کہ یہ فطرت جو عمل صالح کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، یہ کبھی کفر و شرک و عصیان و فسق و ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتی، اور جیسے ہی کفر و شرک کو دیکھے گی فوراً عکس العمل اپنا ریئیکشن دکھائے گی۔ آ کر دیکھا کہ یہ آزر اور پوری قوم بت پرستی میں مصروف ہے، وہ شرک ہے، فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہیں پہ فوراً خاموش نہیں رہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل، یہ تماثیل، یہ جن کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ کیا ہیں؟ التی انتم لہا عاکفون، کہ جن کے سامنے تم آ کر خضوع و خشوع کرتے ہو، یہ کیا ہیں؟ پہلا کلمہ ہے تماثیل۔ تماثیل کس کو کہتے ہیں؟ ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ لفظ تماثیل وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان کسی حقیقت سے دور ہو اور اس حقیقت کے لیے ایک نمونہ، نشانی، سمبل، یا فارسی میں کہتے ہیں تندیس بنا لے۔ یہ تندیس یا مجسمہ جو بنایا جاتا ہے، اس مجسمے کو اس حقیقت کے پیش نظر بنایا جاتا ہے، اور اس حقیقت سے انسان دور ہوتا ہے، وہاں تک دسترسی نہیں ہوتی۔ پھر ایک مجسمہ بناتے ہیں اور اس مجسمے کو کہتے ہیں کہ یہ اسی کا نمود ہے، اسی کا نماد ہے، اسی کا عکس ہے، اسی کا پرتو ہے، پھر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں جن کے بڑے کارنامے ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مجسمے بنا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تاکہ اس مجسمے کو دیکھ کے اس شخصیت کا جو بھی رول رہا ہے وہ انسان کے ذہن میں آ جائے۔ کئی جگہ پہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ یہ جو کیمیا ہے یا میڈیکل کے ہیں، مثلا ابن سینا کا ہے، کہیں پہ آپ کو مجسمہ ملے گا، تو اب یہ مجسمہ کیا ہے؟ یہ اسی کا ایک عکس ہے، اسی کی ایک تمثیل ہے یا تمثال ہے، یا تماثیل جمع ہے تمثال کی، خوب اسی کا ایک مجسمہ ڈھانچہ بنایا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ چونکہ اب اس حقیقت تک دسترسی نہیں ہے، وہ جب اس حقیقت تک دسترسی نہیں ہے پھر اس کی یاد میں ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ مجسمہ بنانا از نظر فقی جائز ہے یا جائز نہیں، ایک بات کہ البتہ وہ اختلاف فتاوی کی بنیاد پہ، البتہ بعض مسائل میں اتفاق ہے فقہاء کا،
اور وہ یہ کہ ذی روح کا مجسمہ بنانا از نظر شرعی جائز نہیں ہے، اور خصوصاً اگر مجسمہ پرستش اور عبادت کے لیے ہو تو بالاتفاق، یعنی اہل تشیع اور اہل تسنن سب کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بس ایک مسئلہ فقہی ہے کہ تمثیل یا مجسمہ بنانا از نظر فقہی اس کا کیا حکم ہے۔ عرض کیا کہ اگر تمثال ایسی بنائی جائے کہ جو عبادت اور پرستش کا ذریعہ بن جائے، یہ بالاتفاق جمیع مذاہب کے نزدیک حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تمثال بنا کر مجسمہ بنا کر پرستش کرتے تھے، تو قرآن نے جب ان سے کہا کہ بھئی یہ کام کیوں کرتے ہو، جواب دیتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ خوب ہم تو بتوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، بلکہ کس لیے جاتے ہیں؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ وسیلہ ہیں اور ہم ان کے ذریعے خدا کے قریب ہوتے ہیں، یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔ خوب جواب دیا انہوں نے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ۔ دیکھیں قربت خدا جو یہاں پہ آیت میں ذکر ہوا ہے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس تقرب سے مراد تقرب دنیاوی ہے، نہ تقرب اخروی۔ خود تقرب اخروی کیوں مراد نہیں ہے؟ واضح ہے، چونکہ اصلاً یہ جو بت پرست تھے یہ معاد کے منکر تھے، کہتے ہیں اصل معاد ہے ہی نہیں۔ وہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب ہم خاکستر ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ نبی اللہ کا کے کہ تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تم پھر سے اللہ کی بارگاہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ وہ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اس کا مطلب ہے جب معاد کے منکر ہیں تو لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ سے مراد تقرب دنیاوی ہے، یعنی اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے بتوں کے سامنے جاتے تھے، بتوں سے حاجات طلب کرتے تھے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے۔ پس لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس تقرب سے مراد وہ قربت یا وہ نزدیکی جو مفاد دنیا کو بٹورنے کے لیے قربت ہو، واللہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کی طرف یہ ناظر ہی نہیں ہے آیت۔ خوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کا جواب دینے سے پہلے کہ ان کا جواب کیا ہے کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ جو تمہاری دنیا سنوار سکے پھر اس کے سامنے خضوع اور خشوع کرو، یہ تمہاری دنیا سنوار سکتے ہیں، یہ خود سوالیہ نشان ہے کہ وہ بت جو تمہارے ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں اور تم ان کی عبادت کرتے ہو اور اس کے سامنے خشوع اور خضوع کرتے ہو، یہ خضوع اور خشوع اس لیے ہے کہ تمہاری دنیا کو بہتر بنا سکیں۔ وہ جو اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتا وہ تمہیں کیا بہتر بنائے گا؟ لہذا قانون عقلی ہے، فاقد شے کبھی بھی معطی شے نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کریں میری جیب میں ایک پائی نہیں ہے، وہ جب ایک پائی میری جیب میں نہیں ہے، کوئی سائل آ کر 1000 2000 مانگے تو میں کہاں سے دوں گا؟ وہ جب ہے نہیں تو کیا دوں گا؟ بس دیتا وہ ہے جس کے پاس ہوتا ہے، جو خالی ہوتا ہے وہ دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ کہا یہ تمہاری دنیا کیسے سنواریں گے جو خود حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کے اور پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ حتیٰ بدترین جو قرآن نے ان کے لیے تعبیر استعمال کی وہ یہ کہ اگر ان بتوں کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو دور کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے آپ سے مکھی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمہاری حاجات کو پورا کریں گے۔ پس دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ تماثیل بنا کر یہ دنیاوی تقرب جو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس تقرب میں بھی جو نقطہ مضمر تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ ربوبیت میں مستقل سمجھتے تھے۔ انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، خالقیت کی دنیا میں خداوند عالم کو خالق سمجھتے تھے۔ لہذا آپ پورے قرآن کی آیات پڑھ کر دیکھیں، وہاں پہ خداوند عالم تعبیر ان کی زبان سے نقل کرتا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو تاکید کے ساتھ جواب دیتے ہیں لا یقولن اللہ، تاکید کے ساتھ اس کا خالق سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ خوب جب اللہ کو خالق مانتے ہو تو پھر اسی کو رب مانو، کا نہ
ربوبیت کی منزل میں خداوند عالم نے ہر شعبے کے لیے ایک رب مقرر کیا ہوا ہے، اور ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے ان بتوں کو خدا نے مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ بت ہماری دنیا سنواریں گے۔ اسی لیے کہتے تھے متعدد ارباب، آسمان کی تدبیر کرنے والا کوئی اور رب ہے، زمین کی تدبیر کرنے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے، شادی والا کوئی اور ہے۔ اسی لیے یعنی مختلف کام اور مختلف شعبے ربوبیت کی منزل پہ انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ خدا کو رب مطلق نہیں سمجھتے تھے۔ پس یہ تماثیل فقط تماثیل نہیں تھیں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، بلکہ اس کے پس منظر میں کہ ہماری دسترسی خدا تک نہیں ہے، خدا تک جانے کا ذریعہ یہ ہے، اور اس ذریعے سے مراد بھی یہ کہ ہماری دنیا یہ سنوارتے ہیں۔ اور تیسرا رکن کہ ان بتوں کو یہ مستقل سمجھتے تھے ربوبیت میں، یعنی ہماری حاجات کو پورا کرنا یہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہماری دسترس وہاں پہ نہیں ہے، ان بتوں کے ذریعے ہم اپنی حاجات کو لیتے ہیں۔ لہذا فوراً خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شرک اور بت پرستی کے خلاف آمادہ کیا، آمادہ کرنے کے بعد ان کو روانہ کیا۔ فوراً سوالیہ نشان، کہا کہ یہ تماثیل اور یہ بت جو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان کے سامنے جھکتے ہو، التی انتم لہا عاکفون، عکفہ جس سے اعتکاف بھی نکلا ہے، عاکفون یا اعتکاف یا معتکف یا عاکف کون ہوتا ہے؟ ایک کام جو انسان تسلسل اور استمرار کے ساتھ انجام دے اسے عاکفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک دو بار کام انجام دینا نہیں ہے، استمرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بار بار ایک کام جو انجام دیا جائے، عربی میں اس کو عاکفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انتم لہا عاکفون یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ان کی زندگیوں کا وتیرہ بن چکا ہے، استمرار، تسلسل، ہمیشہ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ محدود ہوتا ہے 3 دن کے لیے، لیکن 3 دن مسلسل کچھ افعال کو انجام دینا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ 3 دن روزہ رکھنا ہے، اور تسلسل کے ساتھ وہ اعمال انجام دینے ہیں جو اعتکاف کے اندر شریعت نے معتبر قرار دیے ہیں، اس لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ پس اعتکاف کے اندر اگر گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو تسلسل اور استمرار کا رکن شامل ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے عاکفہ کا معنی من بھی کیا ہے، خود درست ہے، من بھی اس کا رکن ہے، لیکن من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کام تسلسل کے ساتھ انجام دے رہے ہوں گے تو آپ دوسرے کاموں سے رک جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ پس ممنوعیت بھی دخیل ہے، اور وہ دخیل اس بنیاد پہ ہے کہ جب ایک کام انسان تسلسل سے کر رہا ہوتا ہے دوسرے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرے کام نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اس کو عاکف کہا جاتا ہے۔ پس اعتکاف، عاکف، ایسا کام جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور وہ کام دوسرے کاموں سے انسان کو روک دے۔ انتم لہا عاکفون، ہمیشہ سے یہ تم کام کرتے چلے آ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب کوئی کام کرتا ہے اگر اس کام کی دلیل اس کے پاس نہ ہو بیہودہ کام ہے، لہذا اس کام کی پہلے کوئی علت ہونی چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے، یہ کام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اکثر ایسے کام ہیں بشریت کے اندر جو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پلٹ کر پوچھیں بھائی کیوں کر رہے ہیں تو جواب نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کام جو تم تسلسل سے کرتے چلے آ رہے ہو، پشتوانہ عقلی کیا ہے اس کا؟ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور اس دلیل کے بل بوتے پہ آ کر تم اس کام کو انجام دیتے ہو۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ کیا دیکھا ہے؟ وہ ماں باپ ایسے کرتے تھے، وہ ماں باپ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین عملی میدان میں اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لسانی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اصل زبان سے تربیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اعمال کو دیکھ کر بچے ان کو اپنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن کا اصول ہے جس کو خالق کائنات نے بیان کیا۔ اس کے لیے کوئی فرق بھی نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان ہو
کافر ہو، مومن ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، تربیت کا ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد ویسے بنتی ہے جیسے گھر میں والدین ہوتے ہیں، اولاد ویسے نہیں بنتی جس طرح والدین چاہتے ہیں، چاہتے کچھ اور ہیں لیکن ہوتے کچھ اور ہیں۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رہے، ہم بھی بہت کچھ چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اولاد طالب علم بن جائے، مجتہد بن جائے، فقیہ بن جائے، نیک بن جائے۔ کہنے سے تو وہ نیک نہیں ہوتی، کہنے سے مجتہد نہیں بنتی، وہ گھر میں جس طرح والدین کو دیکھیں گے ویسے ایسا ایسا اپنے آپ کو والدین کے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیں گے۔ بس یہ انتہائی گہرا نقطہ ہے کہ جس کو انہوں نے ذکر بھی کیا، اور یہ قانون بھی ہے کہ جس طرح والدین گھر میں ہوں گے اسی طرح بچے بن جائیں گے۔ اس کو ذرا قانون کو آپ وسیع کر دیں، وہ ایک محدود گھرانہ ہے، والدین اور چند بچے ہیں، اس کو ذرا آپ وسیع کر دیں، ذرا گھر سے باہر آ کے معاشرے میں چلے آئیں۔ معاشرے میں والدین کی حیثیت کون ہے؟ علماء، اور بچوں کی حیثیت کون رکھتے ہیں؟ عوام۔ یہاں پہ بھی رابطہ وہی اولاد اور والد کا ہے، یہ پوری قوم اولاد کی حیثیت رکھتی ہے علماء کے نسبت۔ خوب یہ قوم کیسے ہوگی؟ جیسے علماء ہوں گے ویسی قوم بنے گی، علماء جیسے ہوں گے قوم ویسی ہوگی، لیکن علماء جس طرح چاہتے ہیں ویسے قوم نہیں بنے گی۔ ہم چاہتے بہت ہیں، تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کہنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے۔ جو ہم کریں گے اسی طرح وہ بنیں گے۔ وہ اس سے پہلے کہ قوم کو سدھاریں، خداوند عالم نے قانون ذکر کیا ہے، کہا کہ قوم کو سدھارنے کے لیے جب ہم نے ابراہیم کو بھیجا تو ہم نے پہلے اس کو رشید بنایا ہے، رشید بنا کے بھیجا ہے۔ خوب جو رشید بنتا ہے اس رشد کو قوم دیکھتی ہے، اسی رنگ میں ڈھلی جاتی ہے۔ البتہ موانع بھی ہیں جن کی فطرت پاک ہو، وہ میدان عمل میں آ کر پیروی کرتے ہیں، لیکن جو لجوج ہوں، لجباز ہوں، معاند ہوں، وہ پھر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات اسی کے اندر کہا کہ دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، فقط کیا کیا ہے ہم نے؟ والدین کو دیکھا ہے، وہ یوں کرتے تھے، ہم نے وہی کرنا شروع کر دیا۔ بس پہلا نقطہ، اولاد وہی کرتی ہے جو والدین کرتے ہیں، ایک بات۔ اور کہا یہ ایک حد تک ہوتا ہے، جب بالغ ہو جاؤ تو اس کے بعد یہ تقلید قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جو عمل انجام دے رہے ہو، عمل کے پیچھے پشتوانہ عقلی ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ جی والدین کو دیکھا ہے تو ہم یوں کر رہے ہیں؟ خوب اگر والدین گمراہ ہوں، والدین فاسق و فاجر ہوں، تب بھی آپ یہی کرو گے؟ یہ کون سی بات ہے کہ والدین کو ہم نے دیکھا ہے کہ یوں کر رہے تھے ہم بھی کرتے ہیں؟ کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خصوصاً عقائد کی دنیا میں فرصت زمانی کو پا کر وقفے وقفے سے اپنے عقائد کو اہل علم حضرات پہ عرضہ کیا کرو، پیش کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو ہم بھی اس کورکورانہ تقلید کے سائے میں بہت سی ایسی رسومات، بہت سے ایسے عقائد، بہت سی ایسے نظریات اپنا لیں جن کا کوئی پشتوانہ عقلی نہ ہو۔ اگر کتنی ایسی رسومات ہیں ہمارے اندر کہ جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جب سوال کیا جاتا ہے بھئی یہ کیوں کرتے ہو، جواب کیا ہوتا ہے؟ بھئی اتنے عرصے سے ہمارے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، خوب ہمیں یہ کرنا ہے۔ اب وہ ہوتا ہے بس، البتہ بس حساس مسائل آ جاتے ہیں، فرق نہیں کرتا ہے۔ مثلا ایک رسم ہے بعض عزاداروں کے اندر کہ جب بھی جناب عباس علیہ السلام کی شہادت ہوگی لڈو تقسیم ہوگا۔ جی کیوں ہوگا بھائی؟ مگر حضرت ابو الفضل لڈو کو پسند کرتے تھے، یہ کوئی روایت آئی ہے کہ یہ لڈو تقسیم ہونا ہے؟ دیکھیں نا آپ نے، بعض گھروں میں آپ چلے جائیں مثلا عزاداری کریں گے، نہیں جی آج یہی نیاز بٹے گی۔ کیوں بھائی؟ یہ اتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ جو چلتا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی اس کا پشتوانہ عقلی تھا، کوئی دلیل تھی؟ دیکھیں ہوتا یہی ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی طرف جو ارشاد ہے حضرت کا، فرماتے ہیں کہ جب ثانوی چیزیں بنیادی چیزوں کی جگہ لے لیں، اس قوم کو تباہی اور ذلت سے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ کربلا میں ہم نے کیا کیا ہے؟ جتنی ثانوی چیزیں تھیں ساری ہم نے لے لی ہیں،
لیکن وہ بنیادی نقطہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام شہید ہوا وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں ذکر کیا اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور لمحہ فکریہ ہے انسان کے لیے. مثلا ہم نے کربلا سے کیا لیا؟ علم لے لیا، ذوالجناح لے لیا، مہندی لے لی، یہ ساری چیزیں لے لیں، لیکن جس کے لیے وہ آئے تھے وہ نہیں لیا ہے. ذوالجناح سجا لیں گے، علم بڑے بڑے اور پتہ نہیں 50 میٹر کے کھمبے لگا کے اس کے اوپر علم لگا دیں گے. علم لے لیا لیکن صاحب علم کی سیرت کو نہیں لیا. ذوالجناح لے لیا لیکن ذوالجناح پہ جو سوار ہو کر دین کو بچانے آیا تھا اس کی سیرت کو نہیں لیا. یہ لمحہ فکری ہے انسان کے لیے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ یقین جانیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جائیں اور ہمارے اعمال کو دیکھیں، ان کا جواب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون. بات کڑوی ہے لیکن حق ہے. کوئی پشتوانہ عقلی ہمارے پاس کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پشتوانہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، دلیل عقلی ہونی چاہیے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے. میں حرام کی طرف ناظر نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے، بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور بعد میں جب ہوگا تو وہ کاٹ کے آگے پیچھے کر دیں گے. یہ نہیں ہے. بات پوری ہے کہ جو بنیادی چیزیں تھیں اگر ان کے سائے میں یہ کام انجام پائے خوبصورت ہے، لیکن بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر انہی ثانوی چیزوں میں پڑھنا ہے. مجلس ہونی ہے، تبرک بٹنا ہے اور تبرک تقسیم ہونا ہے. وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ الا ماشاء اللہ. اور بعض جگہوں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں آپ، اتنا تبرک تقسیم کریں گے کہ وہ اسراف ہو جاتا ہے. اب وہ مجلس کروانی 10 کھانے بن رہے ہیں، وہ 10 کھانے کی ضرورت ہے. وہ جو ائمہ طاہرین نے کیا ہے وہ کیا کیا تھا؟ ان کی سیرت جا کر دیکھیں کہ ائمہ طاہرین نے رات کی تاریکی میں جو مستحق ہوا کرتے تھے ان کے گھروں میں جا کے آذوقہ پہنچاتے تھے. یہ سیرت کیوں نہیں لی آپ نے کربلا والوں سے؟ فقط یہ کہ امام کا نام لے کر اتنا زیادہ تبرک تقسیم کر دینے کے بعد میں اسراف ہو جائے اور وہ خراب ہو جائے، اور ادھر کئی ایک ایسے رشتہ داروں میں افراد بیٹھے ہوئے جن کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو. کربلا والوں نے یہ سکھایا ہے کہ تم اپنے نام و نمود کے لیے اتنا زیادہ کرتے رہو اور آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کا مذہبی دینی برادر وہ بھوک اور قسم پرسی کے عالم میں ہو. یہ سیرت دکھائی ائمہ نے. اور اسی لیے ائمہ نے بار بار ایک نقطہ ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ جو ہماری سیرت پہ چلتا ہے منا اہل البیت. اور یہ تعبیر فقط پیغمبر اسلام سے مختص نہیں ہے کہ فقط پیغمبر اسلام نے بعض افراد کو اور بعض شخصیات سے کہا ہو کہ یہ منا اہل البیت ہے. مثلا جناب سلمان کے لیے ملتا ہے کہ منا اہل البیت، یا جناب ابوذر کے لیے بھی ملتا ہے منا اہل البیت، اور بھی شخصیات ہیں جن کے لیے ملتا ہے منا اہل البیت. یہ کیسے منا اہل البیت بن جاتے ہیں؟ کہ جو معصومین کی سیرت کو وجود کے ساتھ اپناتے ہیں وہ منا اہل البیت بن جاتے ہیں. خوب ایک بات جب آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا پشتوانہ عقلی اور پشتوانہ علمی نہیں ہے، یعنی بات ہماری ایسی ہے کہ جو دین کے پیرائے میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ مان لینا چاہیے انسان کو. وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ نمرودی صفت ہے، یہ فرعونی صفت ہے انسان کے اندر. یہ قوم عاد اور قوم سمود کی یہ علامت ہے کہ حق کو واضح روشن ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے تھے. اتنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر میرا کوئی ایسا کام زیر سوال جاتا ہے، کوئی ایسا عمل ہے جس پہ انگشت نمائی ہو سکتی ہے، ایک ایسا عمل جس سے مذہب کی بدنامی ہو سکتی ہے اور جس کے پیچھے کوئی دلیل عقلی اور قرآنی اور روائی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں دستبردار ہو جانا چاہیے. اگر یہ روحیہ ہے ہمارے اندر، ہاں ہم منا اہل بیت کا مصداق بن سکتے ہیں. نمونے کے طور پہ ایک چھوٹا سا نمونہ کر دوں اور بات کو پھر وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. کوفہ سے حضرت امیر المومنین نکلے جنگ صفین کے لیے. اس واقعے کا راوی نصر ابن مزاحم ہے، آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو مل جائے گا، سرچ کریں گے گوگل میں تو آپ کو مل جائے گا. نصر ابن مزاحم راوی ہے، یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا امیر المومنین کو کوفہ سے نکل رہے ہیں جنگ صفین کے لیے. صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک صومعہ دیکھا. صومعہ عبادت گاہ ہے کس کی؟ عیسائیوں کی.
جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. وہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اسے صومعہ کہتے ہیں، جس کی جمع صوامع ہے صاد کے ساتھ. بیہ بھی جمع ہے، اور بیہ کیا ہے؟ یہ عبادت گاہ ہوتی ہے یہودیوں کی. وہ باہر ایک کا ایک اپنا خاص نام ہے. وہاں پہ دیکھا ایک صومعہ ہے، وہاں پہ راہب آ کر عبادت کرتے تھے. ایک راہب دیکھا کہ وہاں پہ عبادت کر رہا ہے، امیر المومنین جیسے ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے راہب، اور آ کر کچھ سوال کرتا ہے. سوال کرنے کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وصی پیغمبر ہے. جیسے اس کو یقین ہوتا ہے اور علامات اور ساری اس نے معلوم کرنے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ واقعاً وصی پیغمبر ہیں اور اس وقت حجت خدا ہیں خلق پہ، ایمان لے آتا ہے فوراً، یعنی بغیر کسی یعنی پورا مذہب اپنا وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی رسومات ترک کر کے امیر المومنین کے ہمراہ ہو جاتا ہے. اور حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مولا، میرے گھر میں کتاب پڑھی ہے انجیل، جو نسل اندر نسل ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی. بتایا یہ جاتا ہے، یعنی یہ اس کے الفاظ ہیں. تو امیر المومنین کہا جاؤ لے کے آؤ اس کو. لے کے آتا ہے وہ، اور امیر المومنین حکم دیتے ہیں اس میں پڑھو کیا ہے. اب اس نے پڑھنا شروع کیا. کیا دیکھتا ہے کہ پورے اوصاف پیغمبر اکرم کے اس میں موجود تھے. سارے اوصاف وہ سب کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ ہماری انجیل کتاب کے اندر موجود ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کے اوصاف یہ ہوں گے، خصوصیات یہ ہوں گی، اور اس کا وسیع یہ ہوگا، وسیع کی مشکلات یہ ہوں گی. ایک ایک مشکل کا تذکرہ اس کے اندر موجود تھا. جب سارے واقعات اس نے بیان کر دیے اور لشکر نے سنا، اسی کے فوراً بعد یہ ایمان بھی لے کے آتا ہے. یہاں سے لشکر کو اور تقویت مل جاتی ہے کہ نہ، اس کا مطلب ہے ہم حق پہ ہیں. دیکھیں بس اوقات جب خواص طبقہ آ جاتا ہے، عوام خود بخود اس کے پیچھے آ جاتی ہے، یعنی عوام کو زیادہ بلانے کی پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے خواص کی ذمہ داری انتہائی سنگین ہوتی ہے. وہ جب حق کا پتہ چل گیا پھر کیوں حق کے سامنے جھکتے نہیں ہو. حق دیکھا، حق کو قبول کیا، اور جنگ صفین میں حضرت کے ساتھ شامل ہوا. اور عجیب خصوصیت یہ تھی کہ یہ امیر المومنین کے ساتھ آتا ہے، دوپہر اور شام کا کھانا امیر المومنین کے ساتھ کھاتا ہے، جدا نہیں کرتا اپنے آپ کو. امیر المومنین کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہ اب تو دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہے کہ ایک عرصے سے وصی پیغمبر کے انتظار میں تھا، جب پا لیا تو اس فرصت کو کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ اپنا ہر لمحہ کیوں اپنا حجت خدا کے ساتھ نہ گزاروں؟ لہذا بڑے شوق اور ولولے کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ شام اور دوپہر کا کھانا کھاتا تھا. جیسے جنگ صفین شروع ہوتی ہے، اوائل جنگ صفین میں شہید ہو جاتا ہے. اور جنگ کا ایک ایسا ولولہ تھا، ایسا شور و غل تھا کہ جیسے ہی جنگ کا وہ سلسلہ تھوڑا بہت چونکہ بیچ میں رکتا تھا، رکنے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوتی تھی. جیسے ہی جنگ رکی، رکنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو بلایا. بلانے کے بعد کہا بھائی اس راہب کو تلاش کرو، کہاں گیا، کہاں ہے وہ ابھی کھانے پہ نہیں آیا میرے پاس. وہ گئے میدان جنگ میں، دیکھا شہید ہو چکا ہے. خبر دی امیر المومنین کو کہ وہ شہید ہو گیا ہے. امیر المومنین شخصاً خود جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں. قبر کھودنے سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. خود امیر المومنین نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، خود سارا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. قبر کھودنے کے بعد قبر میں جب اتارنے کے بعد امیر المومنین نے دعائیں کی اس کے لیے کہ خداوند عالم آپ کو کہاں پہنچائے، کیا کرے، کیا ہو آپ کے ساتھ. وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ سب لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ راہب جس کو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہوں، منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہم اگر اس آبائی تقلید سے باہر آ جائیں، آباء و اجدادی اور خاندانی اور قومی رسومات سے باہر آ جائیں اور حق کو معلوم کرنے کے بعد حق پہ پابند ہو جائیں، آج بھی ہم منا اہل البیت کا مصداق بن سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین کی زندگی میں انسان ہو تب جا کر وہ منا اہل البیت کا مصداق بن سکے. نہ، آج بھی یہ راستہ کھلا ہے. اور قانون کیا ہے خدا؟ قانون یہ ہے، کہا کہ یہ آبا کی تقلید پہ جو چلتے ہو اس کو چھوڑ دو، ایسے کام انجام دو جن کا پشتوانہ فطری ہو، ایسے کام انجام دو جو عقل کی سمجھ میں آنے والے ہوں، ایسا کام کرو جو اسلام اور دین کے سائے میں
انسان کی فطرت کو پروان چڑھانے کے لیے خداوند عالم نے بھیجے ہوں، وہ آج بھی یہ راستہ کھلا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے جو جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بھونڈا جواب دیا۔ جی ہم کیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں؟ کا پتہ نہیں کیوں جھکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے والدین کو یوں دیکھا تھا اور یہ تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتے آ رہے تھے، ہم نے بھی اس کو شروع کر دیا ہے، بغیر اس کے کہ سوچیں سمجھیں اور اس کو اپنا۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کا پھر جواب دیتے ہیں، قال لقد کنتم، تم تاکید کے ساتھ، لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، خود تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کیا تھے؟ ضلال مبین، یعنی ایسی ضلالت میں تھے کہ تھوڑا سا انسان فطرت کی طرف رجوع کرے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، میں جو کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے، کیسے یہ ضلال مبین میں؟ یہاں پہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، البتہ آیات کا تسلسل ہے، انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ مطلب کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیوں ضلال مبین میں ہو؟ کہا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے تم معاد کے تو قائل نہیں ہو، قیامت کے معتقد نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے تمہیں دنیا بٹورنی ہے۔ وہ قانون عقلی کیا ہے؟ کس کے سامنے خضوع اور خشوع کرو کا تین اسباب سے خالی نہیں ہیں وہ چیزیں، یا وہ جس کے سامنے جھکتے ہو اس کے اندر تین خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہیں تو پھر جھکو، اور اگر یہ نہیں ہیں تو پھر کیوں جھکتے ہو؟ پھر چھوڑ دو۔ وہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے جس کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ ایسی ذات ہو جو تمہاری دنیا سنوار سکے۔ دنیا میں آپ تو کہتے ہو نا لیقربون الی اللہ زلفی، ہماری دنیا سنوارتے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تمہیں، جب مریض ہوتے ہو تو تمہیں شفا دیتے ہیں، جب قحط پڑ جائے تو تمہارے قحط کو دور کر سکتے ہیں، جب مشکلات کا شکار ہو تو تمہاری مشکلات کو یہ دور کر سکتے ہیں، یہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہ۔ دو، اگر تم ان کے سامنے نہ جھکو تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی اگر آج فرض کیا آپ نے ان کے سامنے خضوع اور خشوع نہیں کیا، تمہیں مریض کر دیں گے، اپاہج کر دیں گے، لولا لنگڑا کر دیں گے، تمہیں نابود کر دیں گے۔ کہا نہیں۔ پس دوسرا پہلا رکن یہ ہے کہ تب جھکو جو تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ان کے سامنے اس لیے جھکو کہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اور نقصان کے خوف سے انسان کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، اور ہے طبیعی قانون ہے۔ بعض وہ لوگ جو کسی کو پیسہ دیتے ہیں، لوگ ان کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، کیوں جی فائدہ پہنچا رہا ہے بھائی۔ یا کبھی کبھی جھک جاتے ہیں، کیوں جھکتے ہیں جی؟ اگر نہیں جھکیں گے بدبخت یہ ہمارا نقصان کر دے گا۔ وہ خوف کی بنیاد پہ آ کر انسان ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ جب یہ دو رکن نہیں ہے، خوب یہ تو نہیں ہے، نہ یہ نفع پہنچاتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں، خود تیسرا رکن کیا ہے؟ کہ خود ان کے اندر کوئی جاذبیت ہے کہ اس جاذبیت کی بنیاد پہ تم ان کے سامنے جھکتے ہو۔ چونکہ ہے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، بس اوقات بعض لوگوں کے سامنے آدمی جا کر خشوع اور خضوع کرتا ہے، نہ اس وجہ سے کوئی پیسے دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، نہ، اور نہ اس وجہ سے کہ کل کو کوئی یہ نقصان پہنچائیں گے اس لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ با کمال آدمی ہے، جاذبیت ہے اس کے اندر، ہم اس لیے ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے؟ بس عقلی طور پہ تین راستے ہیں۔ جس کے سامنے جھک رہے ہو یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں؟ نہیں۔ یا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ پہنچاتے ہیں نقصان؟ نہیں۔ کا تیسری بات یہ کہ خود ان کے اندر جاذبیت ہو، کوئی کمال ہو ان کا جو کمال باعث بنے کہ اس کو جذب کریں اور آپ کو اپنی طرف دعوت دے۔ ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز ہے ان تماثیل کے اندر؟ جب ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ یہ ضلالت ہے کہ کوئی پشتوانہ عقلی نہیں ہے، نہ یہ تماثیل نافع ہیں، نہ یہ تماثیل ضار ہیں، ضرر پہنچانے والی ہیں، اور نہ ہی خود ان کے اندر کوئی جاذبہ ہے۔ وہ کون سا ان کے اندر کمال ہے جس کی طرف تم کھنچے چلے جا رہے ہو؟ وہ جب تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ کہا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک ایسے جماعت کے سامنے تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، حقیر سمجھو، اور اس کو اپنے لیے تم بڑا اور معبود بنا کر اس کو جھکنا شروع کر دو۔ یہ فطرت سے دور ہے۔ یہ وہ پہلا رویہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے خاندان سے شروع کیا،
اپنے قبیلے سے شروع کیا، اپنے خاندان اور قبیلے کو آ کر آگاہ کیا، اور آگاہی کا سبب بھی یہی تھا کہ روکا ٹوکا نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرو، آج کے بعد یہ بند، ممنوع نہیں ہونا، نہ ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا کہا؟ فطرت کو اجاگر کیا، سوالیہ نشان، آخر یہ جو کام کر رہے ہو فطرت کے مطابق ہے، وہ جب فطرت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے اعراض کرو۔ اسی لیے آج کی یہ ذمہ داری آپ کی اور ہماری یہ بنتی ہے کہ آپ دین کو فطری بنا کر پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ روکنے ٹوکنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، امر نہی کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ دین کو فطری سائے میں پیش کرنے کا نام ہے۔ وہ پورے دین کو فطری بنا کر پیش کرو، وہ جب یہ پیش کیا، خود جن کی فطرت سالم ہوگی وہ قبول کر لیں گے۔ اصل آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ آپ قبول کروائیں لوگوں سے، قبول کروانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہی نہیں ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہم جب جاتے ہیں تو جب تک اپنی بات منوا نہیں لیتے ہیں ہم کسی کی جان نہیں چھوڑتے ہیں، نہ یہ کام نہیں کریں۔ آپ کی جو ذمہ داری آپ اسی کو انجام دیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ دین کو فطرت کے سائے میں بیان کریں، کوئی قبول کرتا ہے کرتا ہے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے۔ بس اوقات انسان جدل کا شکار ہو جاتا ہے، مجادلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجادلہ ہدایت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ زہر قاتل ہے کہ انسان فقط اپنی ذات کو منوانے کے لیے جو حربہ استعمال کرنا چاہے کر سکتا، نہ ممنوع ہے۔ علامہ طباطبائی کا ایک طرہ امتیاز تھا، یعنی بہت بڑی خصوصیت تھی علامہ طباطبائی کے اندر، جب کوئی سائل آ کر سوال کرتا تھا، آدھا سوال کرتا تھا، آدھا خود علامہ تکرار کر دیتے تھے کہ آپ کا سوال یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تبحر علمی اتنا تھا کہ جہاں سے بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوتا تھا اس کے ادھورے سوال کو مکمل کر دیتے تھے۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور فوراً اس کے بعد وہ جواب دیتے کہ آپ کا سوال یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے۔ آدھا سوال وہ کرتا تھا، آدھا خود مکمل کر کے جواب دے دیتے تھے، اور یہ پوری ان کی زندگی میں تھا۔ پلٹ کر سائل جب دوبارہ اس پہ سوال کرتا تھا کہ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا، چپ ہو جاتے تھے، جواب دیتے ہی نہیں تھے، یعنی دوبارہ نہیں بولتے تھے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے، جواب اس کا یہ ہے، مانتے ہو مان لو، نہیں مانتے ہو تمہاری مرضی۔ اب مجھ سے مباحثہ کرنے کس لیے آئے ہو، جدل کرنے کس لیے آئے ہو، جھگڑا کرنے کس لیے آئے ہو؟ کیونکہ ہم بھی جب کسی سے سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی جواب دیتا ہے شرعی اعتبار سے، تو قوم کی عادت بھی یہ بن چکی ہے، فوراً آ کر کیڑا نکالیں گے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ بھی ہدایت کے لیے نہیں آتے ہیں، اور یہ جو گیا ہوا ہے یہ بھی ہدایت کے لیے نہیں گیا ہوا ہے۔ کتنے ایسے سوال ہیں جو کئی سو سال سے تکرار ہوتے چلے آ رہے ہیں، ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ان کے لیے۔ جائے گا مبلغ، وہ سب سے پہلا سوال، جی یہ شہزادی کا نکاح کیسا ہے، ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ خوب اتنے سالوں سے تمہاری ابھی تک یہ مشکل حل نہیں ہوئی تھی، یہ طالب علم تمہاری مشکل حل کرے گا؟ وہ جو مراجع نے حل نہیں کی، وہ ائمہ طاہرین سے یہ مشکل تمہارے لیے حل نہیں ہوئی، اور توقع رکھتے ہو کہ یہ طالب علم تمہارے لیے مشکل حل کرے گا؟ دیکھیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین میں روڑے اٹکانے کے لیے آیا ہے، اور اس مبلغ کی شخصیت کو خرد کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس قابل نہ رہ سکے کہ کل کو یہ دین کا پیغام پہنچا سکے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہر زمانے میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر مولوی سے پوچھے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت اندر سالم نہیں ہے، اپنی تعبیر کے مطابق یہ ہڈ حرامی ہے، یہ فقط دین کے اندر حجتیں زیادہ کر رہے ہیں، واللہ دین کی طرف آنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو اور دو چار کی طرح کہا کہ اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد اگر ضلال مبین میں ہو، پھر بھی ان کے سامنے خضوع اور خشوع کرو گے، کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو پھر بھی اس قابل ہیں کہ ان کے سامنے پرستش کی جائے۔ اب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے، کہ وہاں سے پھر خطاب کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری ہے کہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔